السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، ہم تمام کا مالک ہے، ہم تمام کا رازق بھی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ آج کے درس انشاءاللہ ہم لوگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ، اور اس درس میں آج انشاءاللہ اپنے لیے وہ پوائنٹس جو ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں اور ہماری آخرت میں کام آنے والی ہیں، آج ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ ان کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کے حیات کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ حضرت ہاجرہ کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہو سکتی ہے، ہمارے لیے کیسے وہ نمونہ ہو سکتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ خواتین دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکے ہیں، اور خواتین کے کنٹریبیوشن اسلام کے اندر بہت ہی ناقابل فراموش رہ چکی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے والی خاتون کون؟ حضرت آسیہ تھیں۔ سب سے پہلے زمزم کا پانی دنیا کے اندر پینے والی ایک خاتون حضرت ہاجرہ تھیں۔ سب سے پہلے صفا اور مروہ پر چڑھنے والی پہلی خاتون تھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی، اور سب سے پہلے مال لٹانے والی بھی خاتون حضرت خدیجہ تھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی خاتون بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور خون بہانے والی بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہی تھیں، اور وہ خاتون جس کے آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش سے سنا تھا اور جواب دیا تھا، وہ بھی قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، وہ حضرت خولہ کی شکل میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس چھٹکارا حاصل کر کے آئے تو بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے ایک لڑکی کا حوالے کر دیا تھا، اور اس لڑکی کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ بطور خادمہ ان کے حوالے کیا تھا، بطور خادمہ ان کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اب حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو لے کر زندگی بسر کر رہی ہیں، ادھر دعا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ مسلسل دعا کر رہی ہیں حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، حضرت سارہ دعا کر رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد کی تڑپ کو دیکھ کر حضرت سارہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے سوچا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے تو اولاد ہو نہیں سکتی، ابراہیم اولاد کے لیے بے چین ہے، ابراہیم اولاد کے تڑپ رہے ہیں، لہذا اگر ایسے چھوڑ دیا جائے تو مشکل ہوگا۔ تو حضرت سارہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اور مشورہ دیا کہ اے ابراہیم، جو ہاجرہ ہمارے ساتھ ہے وہ ایمان والی ہے، وہ ایمان لا چکی ہے، اب دنیا میں صرف ہم دو ہی ایمان والے ہیں، لہذا آپ کو اولاد کی خواہش ہے، اولاد کی تڑپ ہے، تو آپ جو ہے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین
کہ کس طرح قربانی دے رہی حضرت سارہ علیہ السلام. ایک شوہر کو اولاد کی خواہش ہے، اولاد کی تڑپ ہے، تو وہ بے چین ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو سن کر تڑپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابراہیم آپ جو ہے سارہ سے آپ حجرہ سے نکاح کر لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کے مشورے پر، وہ بیوی جس نے سب سے پہلے دنیا میں ساتھ دیا تھا، وہ بیوی جس نے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ تھاما تھا، وہ بیوی جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا، اس بیوی کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے وہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیتے ہیں. جب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا تو اس وقت جو ہے فوراً پہلے سال ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ کے گود میں ڈالا، حضرت ابراہیم بھی بڑے خوش ہیں، حضرت ہاجرہ بھی بڑے خوش ہیں، اور حضرت سارہ بھی بڑے خوش ہیں کہ چلو میرے شوہر کی مراد تو پوری ہو گئی، میرے شوہر کی مراد تو پوری ہو گئی. اور وہ خوش تو ہیں، اس طرح وہ تسلی دے رہے اپنے آپ کو. لیکن دھیرے دھیرے مورخین کے کہنے کے مطابق، سیرت نگاروں کے کہنے کے مطابق، حضرت سارہ کے دل میں تھوڑا سا خلش پیدا ہونے لگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم مکمل طور پر ہاجرہ کے نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کا اولاد ہو رہی ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے. ان کے گود میں پیارا سا بچہ ہے اور میرے گود میں پیارا سا بچہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے اپنے بچے کو لے کر رات میں دن میں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن میرے پاس کھیلنے کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے. اس طرح حضرت سارہ کے دل میں خیال پیدا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ثابت کر دیں حضرت سارہ علیہ السلام کو کہ ابراہیم ایسے نہیں ہیں کہ ایک بیوی کے مقابلے میں دوسری بیوی کو چاہیں، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کو چاہیں، ایک بیوی کو کم چاہ کر دوسری بیوی کو زیادہ چاہیں. ایسا ابراہیم کرنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت جو ہے سارہ کو ثابت کرنا چاہا. تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت ہاجرہ سے وہ زیادہ، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی محبت ان کو دے دیں گے، ان کے پاس بچہ ہے آپ کے پاس بچہ نہیں ہے، ان کے گود میں کھلکھلانا اور کھلکھلانے والا بچہ، مسکرانے والا بچہ، اور جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والا بچہ، دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا بچہ ان کے پاس ہے تو زیادہ ان سے محبت کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی ثابت کرنا چاہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ذرا اپنی بیوی ہاجرہ کو جاؤ ذرا مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو مکہ چھوڑ کر آ جاؤ. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر دیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر نکل پڑتے ہیں. اور یہ سارا واقعہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بخاری کے اندر واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو آرڈر دیا تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں سے نکل گئے، ہاجرہ کے ساتھ لے کر نکل گئے. ان کے ساتھ معہم شنۃ فیہا ماء. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی جو ہے ہاجرہ کو لے کر نکلے تو ان کے ساتھ ایک پانی کا جو ہے چھاگل تھا، ایک پانی کا ایک بوتل کی شکل میں، وہ ایک جو ہے بیگ کی شکل میں تھا. وجعلت ام اسماعیل تشرب من الشنہ. اور اسی جو ہے پانی، اسی پانی کے بیگ سے جو ہے حضرت ہاجرہ پانی پیا کرتی تھیں، اور اسی پانی پینے کی وجہ سے ان کو دودھ آتا تھا، اور یہاں تک کہ دودھ کو پلایا کرتی تھیں. چلتے 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 مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہیں، اور ایک جگہ وہاں پر جو ہے ان کو حضرت اسماعیل کو لٹا دیتی ہیں. حضرت ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ اب کیا کرنے والے ہیں. جب آ رہے تھے تو اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ سرتاج آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اپنے شوہر سے نہیں پوچھا حضرت ہاجرہ نے. جب شوہر نے کہا چلو تو نکل گئیں، شوہر نے کہا تھوڑے کھجور لو تو کھجور لے لی، شوہر نے کہا پانی لے تو پانی لے لیا، اور جو ہے اپنے بچے کو گود میں لے کر نکل پڑی. اب وہاں پر کہا کہ یہاں پر قیام کرنا ہے تو اپنے بچے کو زمین پر لٹا دیا.
اور خود بیٹھ گئی، تھکی ہوئی تھی اور اسی تھکان کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جب بیٹھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نیچے زمین پر بیٹھے بھی نہیں، حضرت ہاجرہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں، اسماعیل کو جو ہے وہاں پر زمین پر لٹائے ہوئے ہیں۔ غور کریں دوستو کہ حضرت اسماعیل کو ایک گہوارہ بھی نصیب نہیں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک گدا بھی نصیب نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک معمولی بلینکٹ بھی نصیب نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معمولی کھلونا بھی نصیب نہیں تھا۔ نکل کر واپس جا رہے ہیں تو حضرت سارہ نے، حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ فرجع ابراہیم، واپس لوٹ کر جا رہے ہیں۔ جب واپس لوٹ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے سمجھا شاید واپس لوٹ کر جانا، یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ حضرت ابراہیم خاموش جو ہے جا رہے ہیں، لیکن پوچھا حتی لما بلغ کھدا نادتہ من ورائہ، آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہاجرہ چل رہی، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے حوالے کر کر جا رہا ہوں، اللہ کے حوالے کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت ہاجرہ نے کہا رضیت باللہ، رضیت باللہ، اگر اللہ نے ہمیں جانے کا آرڈر، ہمیں چھوڑ کر جانے کا آرڈر دے چکا ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے اس فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ فرجعت، کتنا کہہ کر واپس لوٹ کر آتی ہیں، اور جو ہے اور ایک حدیث کے مطابق انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ کہاں؟ اپنے اسماعیل کو لے کر واپس آ جاتی ہیں اور اسی چھاگل سے پانی پیتی ہیں، اسی جو ہے پانی کے بیگ سے پانی پی رہی ہیں، اور اس سے دودھ ان کو آ رہا ہے، اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلا رہی ہیں۔ تھوڑے سے کھجور ہیں، تھوڑا 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 کھجور کھا کر ختم ہو رہا ہے، اور وہاں پر دیکھا آس پاس میں نہ کوئی آبادی ہے، آس پاس میں نہ کوئی گاؤں ہے، آس پاس میں نہ کوئی لوگ ہیں، آس پاس میں نہ کوئی جو ہے انسان رہتا ہے، آس پاس میں کوئی جھاڑ بھی نہیں ہے، آس پاس میں کوئی سایہ بھی نہیں ہے، اس قدر وہ صحرا ہے جہاں پر اگر سورج نکلے تو بس تپتی ہوئی وہ دھوپ کو لے کر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تب بھی وہ دھوپ کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، رات ہو تو سایہ ہے، اگر دن ہو تو سائے سے محروم ہو جاتی ہے، اس قدر وہاں کے حالات ہیں۔ ایسے حالات میں حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہا کس نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو کہا اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، تو کیا وہ ہاجرہ ہوں گی؟ انہوں نے کہا تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ واپس لوٹ کر اپنے بچے کو لے کر دودھ پلا رہی ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، پانی ختم ہو جا رہا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور پانی ختم ہونے سے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، کھانا جو تھا وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہونے سے جو ہے انہیں بھوک لگ جاتی ہے، اور جو ماں کے سینے میں دودھ تھا وہ دھیرے 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 دودھ ختم ہوتے جا رہا ہے، وہ دھیرے دھیرے دودھ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اب حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ بھائی اب جو ہے میری پیاس جو ہے پیاس بڑھتے جا رہی ہے، پیاس بڑھنے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا ہے، بھوک بڑھتے جا رہی ہے، اور بھوک بڑھنے سے جو ہے دودھ بھی نہیں آ رہا ہے، جب دودھ نہیں آ رہا ہے تو اسماعیل کو کیا پلائیں گے؟ غور کریں آپ کہ کس قدر صابرہ ہے وہ خاتون۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جاتے جاتے جا رہے ہیں تو اپنے بچے کو تو ساتھ لے کر جائیں، کیوں یہ یہاں کیسے بھوکا رہے گا، کیسے پیاسا رہے گا؟ لیکن حضرت ہاجرہ نے بچے کو ابراہیم کے حوالے نہیں کیا، اپنے پاس رکھا۔ یعنی غور کریں آپ کہ اس جو ہے صحرا کے اندر جہاں پر کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، سایہ نہیں، درخت نہیں، اور کچھ نہیں ہے، تو ایسے مقام پر اپنے بچے کو کے ساتھ کیا کریں گی؟ وہ نہیں سوچا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے بھی نہیں کیا، اپنے ساتھ رکھا۔ ایک ماں کی ممتا اتنی اس قدر شدید ہوا کرتی ہے کہ کسی قدر مشکل میں ہو اپنے بچے کو اپنے جدا نہیں کرنا چاہتی ہے، اپنے بچے کو اپنے سینے سے نہیں ہٹانا چاہتی ہے، یہ ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ دیکھا اب جو ہے
भूख बढ़ते जा रही है, प्यास बढ़ते जा रही है। हजरत इस्माइल अब धीरे धीरे रोना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? उनको प्यास लग रही है, उनको भूख लग रही है, माँ के सीने से दूध खत्म हो चुका है, माँ के सीने से पीने वाला चश्मा बंद हो चुका है। वही बड़ा अब इस्माइल रोने लग जाते हैं। जब ये हिचकियों से रोने लग जाते हैं तो माँ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जाहिर बात है कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती माशाअल्लाह कि उसका बेटा बिलखता रहे, उसका बेटा चीखता रहे, उसका बेटा प्यासा हो, उसका बेटा भूखा हो। माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चुनांचे इस्माइल को लिटा दिया नीचे। हजरत इस्माइल को नीचे लिटा कर निकल गई कहां? उस जो है सफा पहाड़ी पर जाती हैं, दौड़ते 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 इस उम्मीद में जा रही हैं कि कोई नजर आए इंसान जिससे हम कुछ खाना मांग लें, कोई नजर आए इंसान जिससे हम थोड़ा पानी मांग लें। इस तरह वो सफा पर खड़ी होकर देखती हैं। सफा पर खड़ी होकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, किसी इंसान की जो है परछाई भी वहां पर नजर नहीं आ रही है। फिर दौड़ते दौड़ते अपने बच्चे के पास आती हैं और बच्चे को देखा वहां पर बिलख रहा है, रो रहा है। फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, चलो यहाँ तो लोग सफा पर कोई नहीं है, मरवा पर चढ़ जाती हैं और मरवा पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई इंसान हो तो उसे थोड़ा खाना मांग लें, कोई इंसान हो थोड़ा पानी मांग लें, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने के बावजूद भी कोई इंसान नजर नहीं आता है। अब फिर नीचे अपने बेटे को देखने आ रही है। मैं इस्माइल के पास आ गई। बेटा हिचकिचा कर रो रहा है, बेटे की हिचकियां बंद हो रही हैं। वो ऐसा लग रहा है कि अब मरने वाला है, भूख से मर जाने वाला है, प्यास से मर जाने वाला है। इस तरह का एहसास होता है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को। फिर उम्मीद जागती है कि नहीं चलो और थोड़ा कोशिश कर लेंगे। फिर सफा पर आती हैं, देखा कोई नजर नहीं आता। नीचे आती हैं, बेटे को देखा वो रो रहा है। फिर मरवा जाती हैं, ऊपर देखा कोई नजर नहीं आता है। फिर बेटे के पास आती, देखा बेटा बिलख रहा है, चीख रहा है। धीरे धीरे हजरत इस्माइल की आवाज कम होती जा रही है। जाहिर बात है जब बच्चा कमजोर हो जाता है, जब बच्चा लागर हो जाता है, जब बच्चा जो है भूख से बेहाल हो जाता है, प्यास से निढाल हो जाता है, तो उसकी आवाज भी कमजोर हो जाती है, आवाज भी नहीफ हो जाती है। चुनांचे अब फिर जो है ऊपर चली गई। अब जो है मरवा पर जाने के बाद जो है देखा इस्माइल की आवाज धीरे 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 कमजोर होते जा रही है और उसी जो है मरवा के ऊपर खड़े होकर अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा गिस्नी, अल्लाहुम्मा गिस्नी, अल्लाहुम्मा गिस्नी। परदिगारा तू मेरी मदद फरमा, परदिगारा तू मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इस तरह हजरत हाजरा ने अल्लाह से दुआ फरमाई। अब गौर करें कि एक खातून अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए, अपने बेटे की जो है प्यास मिटाने के लिए किस तरह पहाड़ों पर चढ़ रही है, किस तरह वो बीच में दौड़ रही है। पहले सारे असबाब को ढूंढा, कोशिश किया। जब ये समझ गई कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब ये मेरा बच्चा मर जाने वाला है, जब इस तरह का ख्याल आया तो हजरत हाजरा ने अल्लाह से दुआ फरमाई। हजरत हाजरा ने अल्लाह से दुआ फरमाई तो पीछे से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज आई और आवाज आने के बाद कहा जाओ अपने बेटे के पास। हजरत इस्माइल के पास आकर देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी की रिवायत कह रही है, क्या कह रही है कि वहां पर देखा कि उनके पैरों के पास से पानी आ रहा है। फंबसकल माउ, हजरत इस्माइल के पैरों के पास से पानी ऐसे उबल रहा है, पानी ऐसे ऊपर आ रहा है। फदहिशत उम्मु इस्माइला, और हजरत हाजरा डर गई कि ये पानी कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। फजालत तहफिजु, और उस पानी के तरफ ऐसा मिट्टी जमा करना शुरू कर दिया, मिट्टी को ऐसे जो है एक दीवार बनाना शुरू कर दिया, एक आड़ बनाना शुरू कर दिया ताकि पानी और ना फैल जाए। और फिर कहा जम 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 जम, यानी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पानी को इस तरह रोका। मुअर्रिखीन कहते हैं अगर हजरत हाजिरा ने जम जम न कहा होता तो ये पानी सारी दुनिया की तरफ फैलता रहता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है उसमें कि वो उस पानी को उसी जगह पर रखना चाहता था। ये देखिए आप, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले पानी आ रहा है। पहले माँ ने सबसे पहले पानी अपने बेटे को पिलाया।
اب غور کریں ایک ماں کس قدر ممتا والی ہوتی ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے، بیٹے کو پیاس لگی ہے، ظاہر بات ہے جب جو ہے بیٹا بھی پیاسا ہو خود بھی پیاسی ہو تو ماں کبھی پہلے نہیں پی سکتی۔ کوئی ماں دنیا میں ایسی نہیں ہے جو ہے پیاسے بیٹے کے ہاتھوں سے پیالہ لے کر اپنی پیاس بجھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت اس میں ڈالا ہے۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور پھر بعد میں خود بھی پانی پیتی رہیں، اور اس زمزم پانی جب پیا تو حضرت ہاجرہ کو سکون ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سکون ملا۔ مورخین کہتے ہیں کہ پانی پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام گہری نیند سو جاتے ہیں، اس طرح سو جاتے ہیں جس طرح ایک بچہ پیٹ بھر کر ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے تو کس قدر وہ بحال ہو کر سو جاتا ہے، کس قدر سکون سے سو جاتا ہے، کس قدر وہ بالکل نڈھال ہو کے سو جاتا ہے، اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام سو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اب اگر غور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پانی نعمت کے طور پر دیا۔ یہ حضرت ہاجرہ کا موجود یہ کرامت ہے کہ ان کے بیٹے کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالی پانی کے چشمے کو نکالا، اور یہ چشمہ نکلا تو آج بھی ساری دنیا کو پانی پلا رہا ہے، اور قیامت تک یہ چشمہ پانی پلاتا رہے گا۔ یہ چشمہ سوکھنے والا نہیں، یہ چشمہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اسی چشمے کے بارے میں، اسی زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس کے لیے ہے جس مقصد سے لوگ پی جاتے ہیں، جس مقصد سے پیتے ہیں وہ مقصد اس کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب غور کریں ایک آدمی بھوکا ہے اور وہ زمزم کا پانی پیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے ماشاءاللہ، ایک آدمی پیاسا ہے اور جو ہے وہ زمزم کا پانی پی لیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ایک بیمار آدمی ہے وہ اس شفا کی نیت سے پیتا ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے، تو مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے، اگر اس مقصد سے پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمزم کی برکت سے بیماری سے اس کو شفا نصیب کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے پریشان ہے، اس کے بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، بھائی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، وہ آدمی سوچتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس نیت سے پی جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر نیت کر کے پی لیتا ہے تو اللہ اس کے مسئلے کو آسان کرتا ہے۔ سامعات، ناظرات، اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم میں کتنی برکت رکھا ہے۔ آپ بھی زمزم اگر مل جائے تو ضرور پئیں۔ آپ کے جو مسئلے ہیں ان مسئلوں کو نیت میں جو ہے رکھتے ہوئے آپ جو ہے پانی پئیں۔ میری بیٹی کا مسئلہ ہے جو ہے تاخیر ہو رہی ہے اور اللہ انتظام نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی حکمت ہے، آپ زمزم پینے سے دعا کریں، زمزم پینے سے پہلے دعا کریں کہ باری تعالیٰ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کے مسئلے کو رکھ کر آپ دعا کرتے ہوئے پانی پی لیں۔ اپنا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو مجھے جو ہے زمزم کا پانی پیتے ہوئے نیت کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں اس نیت سے یہ پانی پی رہی ہوں کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، میری ماں کو صحت نصیب ہو جائے، میرے باپ کو صحت نصیب ہو جائے، میرے بھائی کو جو ہے کاروبار لگ جائے، میرے بھائی کا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے بہن کا رشتہ ہو جائے، میرے بہن کی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ جس نیت سے آپ پیئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو پورا کرے گا۔ اب غور کریں اس پوری واقعے میں اب ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ سننا مقصد نہیں ہے جو ہے ناظرات سامعات، واقعہ سننا مقصد نہیں ہے، واقعے سے کیا سیکھا ہم نے، کیا سیکھنا چاہیے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا دیکھیں آپ، حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں حضرت ہاجرہ کے بارے میں خیال پیدا ہوا کہ شاید ابراہیم زیادہ ان کو ہی چاہتے ہوں گے، ان سے ہی زیادہ محبت کرتے ہوں گے۔ جب خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، دیکھو میرا بندہ چھوڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ جنگل میں وہ صحرا میں چھوڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ نے ثابت کیا حضرت سارہ علیہ السلام کو ابراہیم ایسے نہیں ہے کہ ایک بیوی کو چاہتے ہوئے دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، ایک بیوی سے زیادہ چاہتے ہیں دوسری بیوی کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کہ میری محبت میں ابراہیم اپنی چہیتی بیوی کو اپنی گود میں پلنے والے بچے کے ساتھ جو ہے جنگل میں اس کو صحرا میں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اللہ نے حضرت سارہ کو ثابت کر دیا۔
اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب دو بیویاں ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی ایک کو جو ہے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فطرت ہے. بڑی بیوی کو تکلیف ہوگی، یہ فطرت ہے، یہ مان کر چلنا ہے. اگر کوئی بڑی بیوی لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ذرا سا واویلا مچاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم نے دوسری بیوی کر لیا، اب تم جو ہے مجھ سے بے وفائی کر دیا تم نے، مجھ میں کون سی وہ کمی تھی کہ مجھ کو چھوڑ کر تم نے اس سے نکاح کیا، اس طرح وہ کہہ سکتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لہذا اس کی فطرت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. حضرت سارہ کو بھی یہ خیال آیا، حضرت سارہ کے اندر بھی یہ فیلنگز آئیں کہ شاید میرے شوہر ان کو زیادہ چاہتے ہوں گے. اور یہ بھی تاریخ سے یہ بھی ہم کو ثابت ملتا ہے، یہ بھی ہم کو مل رہا ہے، سب اللہ سے مل رہا ہے کہ ہمیشہ دوسری بیوی کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا رہا ہے. حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. حضرت ابراہیم جو ہے ہاجرہ کو چھوڑ کر پھر حضرت سارہ کے پاس چلے گئے، تو مشکلات تو آئیں گی، دوسری بیوی کو مان کر چلنا ہوگا. اور وہاں پر حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر کے جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے میں کروں گی، آپ جو بولیں گے میں ویسا میں کروں گی. صبر والی خاتون، صابرہ تھیں، بڑی حکمت والی تھیں، وہ دانشور تھیں. اگر وہ چاہتی تھیں تو پہلی بیوی سے لڑ سکتی تھیں، مجھے کہاں لے وہاں مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے، مجھے کیوں چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بھی بیوی ہوں، مجھے برابر حق ملنا چاہیے. حضرت ہاجرہ وہاں پر لڑ سکتی تھیں، اپنے حق کو منوا سکتی تھیں، لیکن اس طرح انہوں نے نہیں کیا. ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو اتنا بڑا مقام عطا کر رکھا ہے کہ رہتی دنیا تک ہاجرہ کو یاد رکھے گی دنیا. صفا پر چڑھنے والی ہاجرہ کی سنت پر آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں عمرہ جانے کے بعد، حج کو جانے کے بعد. مروہ پر چڑھنے والی ہاجرہ کی سنت پر آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں، حج کو جانے والے، عمرہ کو جانے والے. حضرت ہاجرہ کو قیامت تک نہیں بھلایا جائے گا، ان کے اس طریقے کو قیامت تک نہیں بھلایا جائے گا. ناظرات آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ کو کیا اللہ نے چھوڑ کر جانے کا حکم دے رکھا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے جو ہے جانے کا حکم دے رکھا ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں کبھی جو ہے ختم نہیں کرے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی پر توکل کا اظہار کیا. جس طرح ہاجرہ نے اللہ پر توکل کا اظہار کیا، اگر اس طرح کا توکل آج ہماری زندگی میں آ جائے نا، بے شمار فائدے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں توکل پیدا کرنے کی ضرورت ہے، چاہے پہلی بیوی کی شکل میں ہو، دوسری بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہو کی شکل میں ہو، ساس کی شکل میں ہو، نند کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے تو کیا ملنے والا ہے؟ اب ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توکل کے بارے میں کتنی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ہاں کہ اگر بندہ اللہ پر جیسے توکل کرنا ہے ویسے توکل کرے گا تو اللہ روزی پہنچانے کا وعدہ فرماتا ہے. آپ اللہ پر بھروسہ کریں. ایک خاتون اللہ پر بھروسہ کرتی ہے تو اس کے بھروسے شوہر کے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک بیوی اللہ پر بھروسہ کرتی ہے تو اس کے بھروسے کی وجہ سے اس کے شوہر کے راستے کھل جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کاش تم لوگ اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندوں کو روزی دیتا ہے. صبح سویرے پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوٹ کر آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس لوٹ کر آتے ہیں. اللہ روزی دینے کا وعدہ کرتا ہے توکل کرنے والوں کو. آپ ماں ہیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کے بیٹے کو جو ہے روزی دے گا. آپ بیوی ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کے شوہر کو روزی دے گا. آپ بہن ہیں، آپ اللہ پر توکل کریں، اللہ آپ کے بھائی کو روزی دے گا. یہ توکل کا جو ہے فائدہ ہے دوستوں. اور توکل جس کا بھی اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، اللہ اس کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ کر دیتا ہے، شیطان کے دھوکے سے محفوظ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر 99 آیت ہے لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان دونوں پر شیطان کا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ سلطان، شیطان کے حق میں کوئی طاقت نہیں ہے ایمان والوں کو بگاڑے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بگاڑے، یہ اس کے پاس طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کریں تو شیطان کے دشمنی سے بچ سکتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ آپ کو محبوب بنائے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کو محبوب بنائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ محبوب اگر بن جائیں گے تو اپنے شوہر کے محبوب بنیں گی، اپنے بچوں کے محبوب بنیں گی، رشتہ داروں کے محبوب بنیں گے، سب کے محبوب بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو ذرا دیکھیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ کسی کی دشمنی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی کی عداوت ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی کی چغل خوری ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کسی کا حسد ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کی دشمنی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو غور کریں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اور جب وہاں پہنچے جہاں سے اب جو ہے نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، اب نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا فرماتے ہیں۔ دیکھو آپ ایک شہر کس قدر عظیم شہر ہے، وہ شہر جو ہے دعا کر رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے ابراہیم بیوی کو چھوڑ دیے، اپنے بچے کو چھوڑے اور دور چلتے گئے، اس قدر دور نکل گئے کہ اب نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں۔ اب وہ آگے نکلے تو نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پروردگارا یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو بے انتہا چاہا، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس میرے بچے کو میں بہت چاہتا ہوں، اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، بس پروردگارا تیرے حکم پر میں ان دونوں کو، میرے آنکھوں کے تاروں کو، میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر نہ کوئی پتا ہے، جہاں پر نہ کوئی ہریالی ہے، جہاں پر کوئی جو ہے سایہ نہیں ہے۔ پروردگارا دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مجھے واپس لوٹ کر آنا ہوگا نہیں پتا، واپس لینے آؤں گا نہیں پتا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارا میرے اس بچوں کو، میرے اس بیوی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں دعا کر رہا ہے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارا تو میری بیوی کو، میرے بچوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ غور کرو آپ کیا عظیم شوہر ہے، کیا عظیم باپ ہے کہ اپنے بچوں کے روٹی کا انتظام بعد میں سوچ رہا ہے، لیکن پہلے نماز کی فکر کر رہا ہے۔ باپ ہو تو ابراہیم جیسا کہ اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے نماز کی فکر کرتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں بھی باپ ہوا کرتے ہیں، آج ہمارے گھر میں بھی جو ہے بڑے ہوا کرتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ سے اٹھ کر جو ہے وہ آہستہ سے دروازہ کھولتے ہیں اور پھر دھیرے دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہیں بیوی اٹھ نہ جائے، کہیں بیوی کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں بچوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ بچہ ایسا لیٹا ہوا ہے اور اس کی بلینکٹ جو ہے نیچے ہٹی ہوئی ہے، باپ پھر اس کو بلینکٹ اچھی طرح اڑا دیتا ہے، اور بیوی لیٹی ہوئی ہے اور پھر اس کو جو ہے بلینکٹ اچھی طرح اڑا دیتا ہے شوہر، اور پھر نماز کو جاتا ہے۔ لیکن دوستو یہ جو ہے انصاف نہیں ہے، اس کو انصاف نہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ابراہیم ذرا دیکھیں، آپ اپنے بچوں کے نماز کی فکر کر رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارا تو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، میری آنے والی نسل کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ تیسرے مرحلے پر دعا کرتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ
इनको ऐसी रोजी अता फरमा जिस रोजी से तेरे शुक्रगुजार बंदे बन सकें। और करो आप, बाप हो तो ऐसा, शौहर हो तो ऐसा, अपनी बीवी की रोजी की फिक्र करता तो हलाल रोजी की फिक्र कर रहा है, अपने बच्चों की रोजी की फिक्र करता है तो हलाल रोजी की फिक्र करता है। आज भी हमें चाहिए कि हलाल रोजी कमाएं। अगर हमारे शौहर अगर हलाल रोजी नहीं कमा रहे हैं, उनको समझाएं और उनको तसल्ली दें कि अगर रोटी कम खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हलाल कमाई चाहिए। आप हमें बड़ी बड़ी शॉपिंग नहीं करा सकते, नो प्रॉब्लम, लेकिन हलाल कमाई चाहिए। हम हर दिन गोश्त नहीं खा सकते, नो प्रॉब्लम, बस हमें हलाल कमाई चाहिए। हम बड़ा महल नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हलाल चाहिए। हमारे पास कार नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, लेकिन हलाल माल होना चाहिए। हमारे पास बड़े बंगले नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, हलाल माल होना चाहिए। एक माँ होने के नाते अपने बच्चों को समझाए, एक बीवी होने के नाते अपने शौहर को समझाए, एक बहन होने के नाते अपने भाई को समझाए, भैया आप हमारी कफालत कर रहे हैं, आप हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, भैया हमारी हमारे कपड़ों का खर्चा, हमारे खानों का खर्चा, हमारे ईद का खर्चा, हमारे खुशियों का खर्चा, हमारे शादी का खर्चा, भैया सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हैं। भैया कहीं ऐसा ना हो कि हमें खुश करने के लिए आपको हराम कमाना पड़े, हमें हमारी शॉपिंग करने के लिए आपको हराम कमाना पड़े, हमें अच्छे घर में दिलाने के लिए आपको हराम कमाना पड़े, और हमारी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आपको हराम कमाना पड़े। अपने भाइयों से कहें, अपने बाप से कहें कि अब्बू हम घर में दाल रोटी खा कर रहेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे, हम मामूली बिस्तर पर सोएंगे लेकिन हम हराम नहीं खाएंगे, हम बिना इस घर में रहेंगे लेकिन हम हराम नहीं खाएंगे। आज बीवी को अपने शौहर से कहना होगा, एक माँ को अपने बेटे से कहना होगा, एक बहन अपने भाई से कहना होगा। और अगर हम हलाल का अगर हम अपनी जिंदगी में कॉन्सेप्ट लेकर आए तो बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुताबिक हम चल रहे हैं। हम गौर करो, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को छोड़कर निकल गए, अब पानी वहां पर आ गया। पानी के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हाजरा लेकर उनको पाल रही हैं, लेकर उनको पोस रही हैं, उनको धीरे धीरे बड़ा कर रही हैं। वो मंजर क्या होगा नाज़रात, गौर करो, एक माँ है, वो ऐसा मकाम है जहां पर कोई इंसान नहीं, एक ऐसा मकाम है जहां पर कोई झाड़ नहीं, उस जगह पर ये माँ अपने बेटे को लेकर जी रही है, अपने बेटे को लेकर जी रही है। यानी कितनी ताकतवर खातून होगी, कितनी ताकतवर खातून होगी कि अकेली है, कोई भेड़िया आ सकता है डर नहीं है, कोई जंगल का शेर आ सकता है लेकिन डर नहीं है, कोई हाथी आ सकती है उसको डर नहीं है, कोई सांप आ सकता है कोई डर नहीं है, कोई डाकू आ सकता है उसको डर नहीं है, कोई दुश्मन आ सकता है उसको डर नहीं। किस कदर निडर बनकर जिंदगी बसर कर रही माशाअल्लाह, अपने बच्चे को पाल रही हैं। आज भी खवातीन को ऐसे निडर होने की जरूरत है, आज भी खवातीन को इसी तरह निडर होने की जरूरत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पाल रही हैं, परवरिश कर रही है। गौर करो आप, वो माँ जिसका शौहर छोड़कर चला गया है, वो माँ जिसके साथ उसका दूध पीता हुआ बेटा है, वो माँ जिसके आसपास कोई इंसान नहीं है, वो माँ कंटिन्यू 24 घंटे हफ्ते के हफ्ते के 6 दिन 7 दिन और महीने के 30 दिन तक वो मुसलसल जमजम के पानी पर जिंदा रह रही हैं। जाहिर बात है, न खाना था, न खजूर के झाड़ थे, कुछ नहीं था, और ऐसे में सिर्फ 24 घंटे पानी पी रहे हैं, हफ्ते के पूरे दिन सिर्फ पानी पर जी रहे हैं, महीने के पूरे दिन सिर्फ पानी पर जी रहे हैं। कितनी साबिरा खातून है, किस कदर साबिरा खातून है कि अगर आम खातून होती तो कहती कि मुझसे तो निकाह कर लिया, छोड़कर चले गए, ना हमारे खाने की फिक्र की, ना हमारे पानी की फिक्र की, ना हमारे साई की फिक्र की, ना हमारे घर की फिक्र की। वो शिकायत कर सकती थी खातून, लेकिन शिकायत नहीं कर रही हैं। किस कदर साबिरा हैं दोस्त, किस कदर साबिरा हैं वो खातून। हाँ, उसी पानी को पी रही हैं, न खाने की शिकायत, न साए की शिकायत, न घर की शिकायत, न बिस्तर की शिकायत, कोई बिस्तर भी नहीं। इस्माइल को गहवारा भी नसीब नहीं था, इस्माइल को कोई पढ़ाने वाला मुअल्लिम भी नसीब नहीं था, इस्माइल को कोई मदरसा भी नसीब नहीं था, इस्माइल को न मकतब नसीब था, इस्माइल को न स्कूल नसीब था, इस्माइल को न कॉलेज नसीब था, इस्माइल को न जलसा नसीब था, इस्माइल को कुछ नसीब नहीं था, कुछ नसीब नहीं था इस्माइल को, सिर्फ माँ की ममता उनको नसीब थी। और माँ की ममता ने ऐसी तरबियत की,
7-8 साल की उम्र के हो जाते हैं, इब्राहिम वापस लौट कर आकर कहते हैं कि हाजरा, अब इनको ज़बाह करने का ऑर्डर दिया गया है, इनको ज़बाह करने का ऑर्डर दिया गया है। अब गौर करो आप, एक माँ की सब्र की भी कोई इंतहा होती है दोस्त, कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि इब्राहिम, अभी ये बच्चा मेरा जो है मेरे बगल में था, मेरे सीने का दूध पीकर जिंदा रह सकता था, आपने छोड़कर जो है आप छोड़कर चले गए, और उसके बाद पलट कर आए भी नहीं। हम क्या खा रहे हैं आपने नहीं पूछा, हम क्या पी रहे हैं आप नहीं पूछा, हम जिंदा हैं या नहीं वो भी आप हमसे नहीं पूछे, और वापस लौट कर आ रहे हैं तो आप बेटे को ज़बाह करने की बात कर रहे हैं। ये बात कह सकती थी, लेकिन हजरत हाजरा ने ऐसा भी नहीं कहा, ऐसा भी नहीं कहा, चले गए। हाँ बिल्कुल जो है कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं थी, अब आए ज़बाह करने के लिए, वो भी वो बेटा जो बुढ़ापे में नसीब हुआ है, वो भी वो बेटा बड़ी दुआओं के बाद नसीब हुआ है, वो भी वो बेटा जो बड़ी मिन्नतों के बाद नसीब हुआ है, उस बेटे को ज़बाह करने फिर आ गए। ऐसा कह सकती थी, लेकिन नहीं कहा था जाओ लेकर जाओ, अगर अल्लाह ने हुक्म दे रखा है ज़बाह कर दो। अब बेटे से पूछा बाप ने, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुमको ज़बाह कर रही हूं, क्या मैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बेटे ने कहा, या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ अब्बू, अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दे रखा है तो कर गुजरे, आप कर गुजरे, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। किस कदर अजीम बेटा है दोस्त। उस बेटे को किसी मौलाना ने नहीं पढ़ाया, उस बेटे को उस्ताद नसीब नहीं था, उस बेटे के हाथ में किताब नहीं थी, उस बेटे के हाथ में कलम नहीं था, उस बेटे के हाथ में कोई खिलौना नहीं था, उस बेटे के हाथ में कोई मदरसा नहीं था, उस बेटे के आस पास कुछ सीखने का माहौल नहीं था। लेकिन माँ ने क्या सिखाया? माँ ने क्या सिखाया कि अब्बू अगर कहते हैं ज़बाह करने के लिए तो बेटा राजी हो जाना। किस कदर अजीम माँ है, किस कदर अजीम बेटा है। हाँ, अगर अगर हम जैसे होते तो माँ कहती थी, हाँ देखे बेटा, तुम्हारे अब्बू बचपन में जब तुम दूध पीते थे ना, छोड़कर चले गए, तो आज तुम चलने फिरने के लायक होगा ना बेटा, तुमको ज़बाह करने आए, देखो अब तुम्हारे अब्बू कैसे हैं, ये तुम्हारे अब्बू का हाल है, ये तुम्हारे अब्बू का हाल जो है ये चाल है। इस तरह आज हम कह सकते थे, लेकिन वहां हाजरा ने वो भी नहीं कहा। क्या तरबीयत होगी दोस्त। और खुद हजरत हाजरा भी कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, वो भी किसी मदरसे में पढ़ी हुई नहीं थी। वो क्या थी? एक बादशाह के पास एक खादिमा थी, एक बादशाह के पास काम करने वाली थी। वो बादशाह ने क्या पढ़ाया होगा? जाहिर बात है कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तो इस कदर मजबूत था कि उनके जबान से निकलने वाले लफ्ज क़यामत तक तारीख में लिखे जाने वाला था, क़यामत तक जो है तारीख में लिखे जाने काबिल था। कहा जाओ लेकर जाकर ज़बाह करो। बेटा भी कहता बुजान, या आप चूक चाहे वो कर सकते हैं। क्या तरबियत उनकी माँ ने, क्या पढ़ाया होगा, क्या समझाया होगा, क्या जो है उन्होंने उनको सिखाया होगा। अब गौर करें, आज हमारा हाल देखें, हमारा हाल देखें आप। आज बच्चे हमारे गाना गाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वाह हमारा बेटा बिल्कुल जो है बहुत ही जो है ज़हीन है हमारा बच्चा। आज हमारा बच्चा अगर किसी डांस करता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये हमारा हाल है दोस्तों। गौर करो, आज भी हमें अपने बच्चों को उसी तरह तरबियत देने की जरूरत है जिस तरह हजरत हाजरा ने इस्माइल की तरबियत दी थी। हजरत हाजरा ने इस्माइल की तरबियत दी थी। माँ ने सब कुछ सिखा दिया अपने बेटे को। आज माओ से मैं कहता हूं अपने बच्चों को ऐसे सिखाओ। आज अगर हमारा बच्चा 3 साल का हो जाता है, 3.5 साल का हो जाता है, तो उसको कायदा पढ़ाना शुरू करो, नूरानी कायदा पढ़ाना शुरू करो, और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसको नाजरा पढ़ाना शुरू करो। 4 साल की उम्र में बच्चा हमारा कायदा पढ़ना शुरू कर दे, और 5 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, और 6ठे साल में उसका नाजरा जरा जबान में रवानी पैदा हो जाए। 7वें साल में हमारा बच्चा कम से कम 8-10 पारे नाजरा पढ़ने के लायक होना चाहिए। आज हमारा बच्चा 8 साल की उम्र तक आने तक हमारा बच्चा कम से कम 10 पारे कुरान मजीद के देखकर पढ़ सकता हो। इसके काबिल आपको बनाना होगा, इसके काबिल बनाना होगा। आप खुद पढ़ाएं, अपने बच्चों पर खुद मेहनत करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और मेहनत नहीं कर सकती है, किसी दूसरे की मेहनत लें, और किसी दूसरे उस्ताद को रखें और उनको पढ़ाने लगाएं। और उस्ताद को रखती हैं तो एक कानून याद रखें, एक उसूल याद रखें कि भाई आप जब कभी किसी उस्ताद को हायर करना चाहती हैं पढ़ाने के लिए, तो कंडीशन रखना है, शेख
ہمارے بچے کو آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ، 1 گھنٹہ آپ پڑھائیں گے یا 45 منٹس آپ نے ہمارے بچے کو پڑھائیں گے. آپ کا کام یہ ہوگا شیخ کہ بھائی پہلے آپ جب آئے آپ تو پہلے سبق دیں گے، پھر آپ ہی سبق یاد دلائیں گے، پھر آپ سبق سنیں گے، پھر اس کے بعد کل آئیں گے، کل آنے کے بعد کل کا سبق سنیں گے، آج سبق دیں گے، آج کا سبق آپ ہی یاد دلائیں گے اور آج سب آپ ہی آپ سن کر جائیں گے. اگر اس طرح اگر کسی استاد سے آپ اگریمنٹ کر کے اگر پڑھانا شروع کرتے ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ بڑے 4 مہینے 5 مہینے کے اندر آپ کا بچہ نورانی قاعدہ ختم کر لیتا ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے آپ کا بچہ ناظرے میں آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بجائے بس ایک مول صاحب آئے، استاد آئے، شیخ ہمارے بچے کو پڑھانا، ٹھیک ہے میم ہم آپ کے بچے کو پڑھائیں گے، دیکھیے کیا پڑھتا ہے دیکھ لیں پڑھا لیجیے آپ. اب وہ مول صاحب بیٹھے کھولے قاعدہ کھولے، ایسا ہے 2 لائن پڑھائے، اس کے بعد کہا بیٹا تم کل یاد کر کے سنانا. اب یہ بیٹا خوش ہو کے قاعدہ بند کر لیتا، امی کے پاس جاتا، امی ہم جو ہے ٹیوشن پڑھ لیے، مول صاحب چلے گئے. اب یہ جب بند ہوتا نا، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد ہوم ورک کرتا، عشاء کے بعد کھانا کھاتا، پھر اس کے بعد کھیلتا کودتا، اس کے بعد سو جاتا بچہ. ارلی مارننگ پھر اسکول کو جاتا اور اسکول سے واپس آئے تک پھر 5 بج جاتے، پھر کھانا کھاتے اور کھانا کھائے تک مغرب ہو جاتے، پھر مول صاحب آتے، بیٹا تم کل سبق یاد کرے. شیخ ہم کل کا سبق یاد نہیں کرے. پھر مول صاحب پڑھاتے، پھر پڑھا کے پھر بولتے پھر کل یاد کر کے آؤ بیٹا. یہ کام چلنے والا نہیں، یہ آپ کے بچوں کو جو آگے بڑھانے والا نہیں، بلکہ آپ شیخ سے کہیں کہ پورا آپ کو سبق دینا، آپ ہی یاد دلانا اور آج کا سبق آج ہی سننا. اس کے بعد ایک ڈائری میں اس کا نام لکھنا، کتنے لائن پڑھا، کتنے جو ہے حروف پڑھا، لکھ کر آپ سائن کر کے جاؤ اور کیا مانگتے آپ لے لو. اس طرح کی اگر بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کی تربیت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ہمارے بے شمار خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی خواہش مند ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہر ماں چاہتی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، ہر ماں چاہتی کہ میرا بیٹا نماز میں کھڑے ہو کر امامت کرے، ہر ماں چاہتی کہ میرا بیٹا قاری بنے، ہر ماں چاہتی کہ میرا بیٹا جنت میں پہنچنے کے بعد وہ تاج کا مالک بنے اور ہم سب کو تاج پہنانے کے قابل بنائے. یہ ماں چاہتی ہے، لیکن ماں کی خواہش تو ہے، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتی ہے. اگر آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو تو آپ کا بچہ 8 سال کی عمر میں ناظرہ 10 پارے پڑھ لینا. 9 سال 10ویں سال 11ویں سال 12ویں سال 12 سال کی عمر میں آپ کا بچہ حافظ بن کر نکل جانا. اگر 12 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن کر نکل جاتا ہے پھر آپ کامیاب ماں ہیں ماشاءاللہ، وہ کامیاب حافظ ہے انشاءاللہ اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر بچہ شیخ ہمارا 12 سال کا بچہ ہے، ابھی وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے، ہم حافظ بنانا چاہتے ہیں، سوری میم اب آپ کا بچہ حافظ نہیں بن سکتا الا ماشاءاللہ، اللہ کسی پر رحم کرے تو. سمجھے آپ 13 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں آپ حفظ کرنے بٹھا دے رہے ہیں تو اس طرح آپ کے بچے کو جو ہے حافظ نہیں بنایا جا سکتا. آپ اس کا ضرور خیال کریں اور اپنے بچے کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے تربیت کی گئی تھی، آج ماؤں کو چاہیے کہ ویسے ہی جو ہے ان کی تربیت کرتے رہیں. آج ماؤں کو چاہیے کہ ویسے ان کی تربیت کرتے رہیں. آپ جو ہے اپنے گھروں سے مغرب کے ٹائم میں اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے ٹائم پر اپنے بچوں کو جو ہے گھر سے باہر نہ نکالیں. اللہ کے رسول نے اذا کان جنح اللیل او امسیتم، جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے تو اپنے بچوں کو کفوا صبیانکم، اپنے بچوں گھروں میں روکے رکھو. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، وہ سورج کے غروب ہوتے وقت شیطان اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور جب سورج ڈوبنے کے آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے فإذا ذهب ساعة من الليل، جب آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو جاتا ہے پھر اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو باہر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہوتے اپنے بچوں گھر سے باہر نہ چھوڑیں. آپ کے بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلیں. کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اپنے بچوں کو دعا پڑھا کر گھر سے نکالیں. آپ کو بچہ ٹیکسی میں بیٹھ جاتا ہے اسکول جانے کے لیے، آپ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ بچوں کو یاد دلائیں. آپ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کریں اپنے بچوں کے ساتھ، دعاؤں کا اہتمام کریں. گھر میں آئیں تو دعا پڑھو بیٹا، بیت الخلاء میں جا رہا ہے دعا پڑھو بیٹا، کھانا کھا رہا ہے دعا پڑھو بیٹا، سونے جا رہا ہے دعا پڑھو بیٹا. یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو بوجھ نہ سمجھیں دوست، اس ذمہ داری کو بوجھ نہ سمجھیں. انشاءاللہ
आपका बच्चा भी इस्माइल अलैहिस्सलाम बन सकता है। अपने बच्चे को आप अगर हजरत इस्माइल की तरह बनाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर सब्र पैदा करें, जैसा हजरत हाजरा के पास सब्र था। अगर अपने बच्चों को इस्माइल की तरह बनाना चाहते हैं, अपने अंदर वो कुर्बानी का जज्बा पैदा करें जो कुर्बानी का जज्बा हजरत हाजरा के पास था। हर तरह की कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी दी, और बेटे को ज़बह करने के लिए कहा जा रहा है तो भी राजी हो जाती है। तो माँ बताओ किस कदर ईमान वाली होगी माँ। क्या कोई माँ राजी हो सकती है कि वो कलीजे का टुकड़ा, वो जिसको देखकर मुस्कुराती हो, वो जिसको देखकर आंखें जो है ठंडी होती हो, वो जिसको अपने पहलू में लेकर सोती हो, वो जिसके उठने से उठ जाती हो, वो जिसके रोने से रोती हो, वो जिसके भूखे होने से परेशान होती हो, वो माँ क्या कुर्बान करने रेडी हो सकती है? कैसा हो सकती है? लेकिन वो राजी हो गई। आज हमारी माओं को कुर्बानी देने पर राजी होना होगा। आज कहते शेख अपने बच्चे को मालिम बनाना चाहते हैं, अगर आसपास में कोई मदरसा है तो जरा बोलो शेख। अच्छा मैम, लेकिन मैम अगर आसपास के मदरसे में डालेंगे तो आपका बच्चा कोई बड़ा आलिम नहीं बन सकता। यहाँ से उमराबाद 600 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, वहां हम डालेंगे। नहीं शेख, इतनी दूर हमारा बच्चा नहीं रह सकता, इतनी दूर जाकर रह सकता नहीं हो सकता शेख। वो हॉस्टल में क्या खाता है, क्या पीता है, कैसा रहता है, हम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकते शेख। अगर हैदराबाद सिटी में अगर कोई मदरसा है तो बताइए, वो जाता है पढ़ के आएगा, जाएगा पढ़ के आएगा। हम कहते हैं कि मैम अब आप बड़े आलिम नहीं बना सकते। अगर बड़ा आलिम बनाना चाहती हैं तो कुर्बानी देना पड़ेगा। यहां से 800 किलोमीटर उसको दूर भेजना होगा, जहां हॉस्टल में रहेगा आपका बच्चा। मुमकिन है दाल पानी की तरह पतली होगी, सब्र करना पड़ेगा। मुमकिन है दाल में नमक नहीं रहेगा, सब्र करना पड़ेगा। मुमकिन है नमक में जो दाल में मिर्च कम होगी, सब्र करना पड़ेगा। मुमकिन है चावल बिल्कुल जो है नरम नरम बन जाए, आपको सब्र करना पड़ेगा। अगर ये सब कुर्बानी देने तैयार हैं तो फिर आप अपने बच्चे को आलिम दे सकती हैं, हाफिज देख सकती हैं, कारी देख सकती हैं, कुछ भी देख सकती हैं। अगर कुर्बानी दिए बगैर मेरे घर में रहना, मेरे गोद में बैठना, मैं उसको निवाले से खिलाना, मैं उसको सुलाना, और जरा ठोकर लगी तो जो है उसको मैं ये करना, वो प्यास लगी तो मैं पिलाना, नहीं, ऐसा रहेंगे तो आप अपने बच्चे को बड़ा आदमी नहीं बना सकते। ओवर प्रोटेक्शन जो है ना, ये बड़ा डेंजर होता है। इतना ज्यादा प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चे को दूर भेजना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। बुखारी की माँ, बुखारी सिर्फ 8 साल के हैं, अम्मा से कहते हैं कि अम्मी मैं जो है हज करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा चलो, क्यों नहीं, जरूर चलो बेटा। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल था, उनके और एक भाई का नाम अहमद बिन इस्माइल था। माँ अपने दोनों बेटों को लेकर कहाँ, ईरान से जो है ईरान से मक्का तक जो है पैदल 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 चलाकर अपने बच्चों को लेकर आती है, हज कराती है। हज से फारिग होने के बाद कहती कि बेटा चलो अपने घर चलें। तो मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी कहते अपनी माँ से, अम्मी मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा, इसी मक्का में रहते हुए मैं हदीस पढ़ूंगा, इस मक्का में रहते हुए मैं हदीस पढ़ूंगा। तो माँ ने कहा बेटे अगर तुम हदीस पढ़ना चाहते हो ठीक है, मक्का में छोड़कर जाऊंगी, और याद रखना हमारी मुलाकात क़यामत के दिन ही हो सकती है इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी की माँ अपने 8 साल 9 साल के बच्चे को मक्का में छोड़कर चली गई। अगर बुखारी की माँ ने सोचा होता है मेरे कलीजे के टुकड़े, मक्का में कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मदरसा नहीं, कोई जामिया नहीं, और कोई जो है आपको देखभाल करने वाला नहीं, मेरे कलीजे के टुकड़े में कैसे छोड़कर जाऊं? नहीं बात, चलो तुम घर को चलो। अगर लेकर वापस गई होती ना, आज हम इमाम बुखारी नहीं मिलते थे। माँ की कुर्बानी थी जिसकी वजह से आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं, किताबों खोलकर कह देते हैं कि रवाहुल बुखारी, किताबों को बड़ी आसानी से खोलकर कहते हैं कि रवाहु मुस्लिम। आज कितनी आसानी से किताब मिले हुए। अब देखो आप, ये देखो आप किताब है, ये है मुस्नद अहमद बिन हंबल। मुस्नद अहमद बिन हंबल है, आप देख रहे हैं आप कितने जिल्दों में, तकरीबन 52 जिल्दों में किताब है, 52 जिल्दों में किताब है। अगर इनकी माँ ने जो है कुर्बान नहीं दी होती तो अहमद बिन हंबल ऐसे पैदा नहीं हो सकते थे। इमाम बुखारी की माँ अगर कुर्बान नहीं दी होती तो ये बुखारी नहीं बन सकते थे। माँ की कुर्बानी है दोस्त, माँ जितनी कुर्बानी देती जाएगी उसके बच्चे अजमत वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तकलीफ होती है, दिल दुखता है, आंखें नम होती हैं, दिल जो है तड़प जाता है, बेचैन हो जाती है। माँ मेरा बेटा 1 साल से मदरसे में है, घर को अब तक नहीं आया, माँ मचल जाती है।
لیکن پھر بھی ماں برداشت کر لیتی کہ میرا بیٹا حافظ بن کر آئے گا، میرا بیٹا عالم بن کر آئے گا، میرا بیٹا بڑا قاری بن کر آئے گا. ماں قربانی دیتی ہے تو بیٹی عظمت والے بن جاتے ہیں. قربانی جو ہے کرنے دے دیا، جاؤ ٹھیک ہے ذبح کر دو. ابراہیم ذبح کرنے جاتے ہیں، لٹاتے ہیں اور جو ہے ذبح کرنا چاہتے ہیں، چاقو آگے بڑھ رہی لیکن کاٹ رہی نہیں ہے. ہاں اللہ نے حکم دے دیا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم خواب میں دیکھا تھا نا، آپ نے خواب کو مکمل کر دیا. چلو ہٹاؤ ان کو. جنت سے دمبا بھیجا، جنت سے بکرا بھیجا اور اس بکرے کو ذبح کر دیا. تو کہا قیامت تک یہ نشانی ہوگی آنے والے لوگوں کے لیے، اور سنت کو جاری کر دیا. ابراہیم نے ایک سنت کو جاری کرا، آج بھی سنت جاری ہے. حضرت ہاجرہ جو ہے وہاں پر صفا مروا پر چلی، تو آج بھی چل کر بتانا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے صفا پر چڑھنے کی، لیکن ہاجرہ نے کیا تھا آج ہمیں بھی کرنا ہے. مروا پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاجرہ چڑھی تھی، آج ہمیں بھی چڑھنا ہے. غور کریں آپ کہ ماں کی قربانی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا اس کو جو ہے یاد رکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو آپ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے سلیقہ سکھائیں، گھر میں رہنے کا سلیقہ سکھائیں، اور جو ہے مشکل وقت دعا سکھائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سیفٹی کے طریقے سکھائیں، محفوظ رکھنے کے طریقے سکھائیں. گھر کا فون نمبر یاد دلائیں. اپنے اس 6-8 سال کی عمر کے بچے جو ہیں نا، جو حضرت اسماعیل کی عمر کے ہیں نا، تو ان بچوں کو آپ اپنے گھر کے نمبر یاد دلائیں، گھر کا ایڈریس یاد دلائیں، گھر کے مشہور آدمی کا نام یاد دلائیں، تاکہ کہیں بھی مشکل پھنس جائے تو جو ہے وہ نمبر بول سکے، اپنے باپ کا نام بول سکے، اپنے گھر کا ایڈریس بول سکے، اپنے گھر کے مشہور آدمی کا نام بول سکے. یہ سارے اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. اور ہم نے ایک پلان جو ہے اسٹڈی پلان بنایا ہے ماشاءاللہ، میں گروپ میں شیئر کروں گا کہ ہمارے بچے کو 3 سال سے لے کر 7 سال کی عمر کے بچوں کو کیا دعائیں پڑھانا چاہیے، کیا جو ہے ہمیں سورتیں پڑھانا چاہیے، کون سی حدیثیں پڑھانا چاہیے. ہم نے ایک جو ہے بنایا ہے اسٹڈی پلان، ہم آپ کو شیئر کریں گے انشاءاللہ، اور وہ اپنے بچوں کو ضرور اس طرح پڑھانے کی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اپنا جائزہ لینے جا رہے ہیں، اپنا محاسبہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں. پہلا سوال اپنے آپ سے کریں، کیا اللہ پر میرا اٹوٹ بھروسہ ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرا اللہ پر اٹوٹ بھروسہ، کتنی بھی مشکل آؤ اللہ حل کرنے والا ہے، کیا یہ خیال میرے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال اپنے آپ سے کریں، کبھی گھر میں تنگی ہوتی ہے تو کیا میں صبر کرتی ہوں یا واویلا مچاتی ہوں؟ میرے شوہر کی کمائی میں، میرے بیٹے کی کمائی میں، میرے بھائی کی کمائی میں اگر تنگی ہو جاتی ہے تو کیا میں صبر کر سکتی ہوں یا شکوے کرنے لگ جاتی ہوں؟ یا اپنے آپ سے پوچھیں. اور اپنے آپ سے پوچھیں کبھی شہر کمانے کے لیے دور چلا جاتا ہے، 2 سال جاتا ہے، 3 سال جاتا ہے، اس جانے کے دوران کیا میں ہاجرہ کی طرح اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہاں، اور اپنے آپ سے پوچھیں وسائل کے کم ہونے کے باوجود بھی دین پر باقی رہنا میرے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا 7 سال تک پہنچنے تک، حضرت اسماعیل کی عمر کو پہنچنے تک، کیا میرے بیٹے کو کیا پڑھانا چاہیے، کیا اس کو جو ہے یاد کرانا چاہیے، مجھے معلوم ہے یا نہیں؟ وہ اپنے آپ سے پوچھیں. اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں اپنے دین کی فکر کر رہی ہوں، کیا میں اپنے بچوں کے دین کی فکر کر رہی ہوں؟ کیا میرے بچے اگر نماز نہ پڑھے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں؟ کیا میرا شوہر نماز نہ پڑھے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں؟ کیا میری ماں نماز نہ پڑھے تو میں بے چین ہو جاتی ہوں؟ کیا میرا شوہر نماز میں بے چین ہو جاتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، جائزہ لیں. اگر بے چین ہوتی ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، سب سو رہے ہیں، سب آرام سے سو رہے ہیں، تو سمجھ جائیں ہمارا ایمان جو ہے ڈاماڈول ہو رہا ہے. اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا جو ہے مجھے کبھی خاندانی پسماندگی کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضرت ہاجرہ بالکل نیچے لیول سے آئی تھی، کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، کوئی بڑا قبیلہ نہیں تھا، مشہور نام کچھ نہیں تھا، لیکن یہ خادمہ کو اللہ اتنا بڑا مقام بنا دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ ان کو یادگار بنا دیتا ہے. اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے بچوں میں قرآن پڑھنے کی خواہش ہے یا نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر خواہش نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ قائم کریں، ہم بتائیں گے اپنے بچوں میں قرآن پڑھنے کی خواہش کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، بچوں میں قرآن سے دلچسپی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، بچوں کو حافظ بننے کی خواہش
कैसे पैदा की जा सकती है, हम आपको बताएं इंशाअल्लाह। आप अलग सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, और अपने अंदर आपसे पूछें क्या मेरे अंदर कुर्बानी देने का जज्बा है या नहीं। अपने आप से पूछें कुर्बानी किसकी, कभी माल की कुर्बानी, कभी वक्त की कुर्बानी, कभी एहसासात की कुर्बानी, कभी जज्बात की कुर्बानी, कभी अना की कुर्बानी, क्या मैं देने तैयार हूं। अपने आप जरूर पूछें, और फिर पूछें अपने आप से कि क्या मेरे शौहर की कमाई हलाल है या नहीं, क्या मेरे अब्बू की कमाई हलाल है या नहीं, क्या मेरे भाई कमाई हलाल है या नहीं। अपने आप से पूछें, हलाल है तो इत्मीनान से खाकर आप आराम कर सकती हैं, अगर हलाल नहीं है तो आप बेचैन हो जाएं और उनकी इस्लाह करने के लिए आप तैयार हो जाएं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुछ हमने इस इल्मी सफर में सीखा है और सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपने अमल जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस कोर्स को अभी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। दीगर मालूमात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9014166042। Organized by